بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ آج کے اس پرفتن ماحول میں جہاں نیکی کرنا بہت مشکل ہے، گناہ کرنا آسان ہے، ایسے معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں پر نیکی کرنا بہت دشوار ہے اور گناہ اتنا آسان ہے کہ جب چاہا، جس جگہ چاہا، جو گناہ چاہا فوراً کر لیا۔ ایسا معاشرہ ہے کہ نیکی مشکل ہے، گناہ آسان ہے، اور جب نیکی مشکل ہے تو پھر اس نیکی کو کرنے کے بعد اس کا بچانا اور زیادہ مشکل ہے۔ ایک ہو گئی نیکی کہ ہم نے نیکی کر لی کسی طرح، اب اس نیکی کو بچا کے رکھنا ایک تو نیکی مشکل ہے، پھر اگر نیکی کر بھی لی تو کرنے کے بعد کی ہوئی نیکی کو بچانا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ایسے معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، طرح طرح کے گناہوں میں ہم ملوث ہیں، انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر انسان اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پچھلی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ جتنی بھی نیکیاں کی ہے اس نے، وہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ آج عموماً اکثر لوگوں میں ایک گناہ پایا جاتا ہے جس کا نام ہے حسد۔ جیلیسی کرنا، حسد کرنا، کسی کے بارے میں بدگمان ہو جانا۔ جب انسان کے دل و دماغ میں حسد جیسا گناہ آ جاتا ہے تو یہ وہ حسد ہے کہ حسد کرنے والا جس سے حسد کرتا ہے اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا، لیکن جو کرتا ہے اس کی نیکیاں سب برباد ہو جاتی ہیں۔ جو بھی حسد کرتا ہے، یہ حسد ہے کیا؟ تو یاد رکھیں، حسد بندوں سے نہیں ہوتا ہے، حسد بندوں سے نہیں ہوتا ہے۔ حسد کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں انسان کو جو نعمت ملی ہے وہ اس کو نہیں ملنی چاہیے، وہ تو مجھے ملنی چاہیے۔ حسد کسے کہا جاتا ہے؟ انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ فلاں آدمی، اس کے پاس یہ گاڑی ہے، اس کے پاس یہ موبائل ہے، اس کے پاس یہ چیز ہے، اس کو یہ چیز نہیں ملنی چاہیے، یہ چیز تو مجھے ملنی چاہیے۔ یہ حسد، انسان سے حسد نہیں کرتا ہے، لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں، حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ جس کے پاس بھی جو نعمت ہے وہ اس انسان کو دی کس نے ہے؟ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اب جب اللہ نے جس انسان کے لیے جو چیز کو چاہا وہ اسے دیا، جو اللہ نے چاہا، جس کے لیے چاہا وہ اس کو دیا۔ اب ہم حسد کرتے ہیں کہ اس کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، دیا تو اللہ نے ہے،
دیا اللہ نے ہے. ہم اعتراض کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں. جب حسد کرتے ہیں تو اعتراض کس پر ہوا؟ اللہ پر اعتراض ہوا کہ نہیں؟ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہوا. حسد وہ بیماری ہے. سنو, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک درخت ہے جس کا نام ایلوا ہے. ایک درخت ہے جس کا نام ایلوا ہے. وہ درخت اتنا کڑوا ہے, اتنا کڑوا ہے کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز شہد ہے. سب سے میٹھی چیز شہد ہے. سرکار فرماتے ہیں اگر ایلوا درخت کے چند پتے شہد میں ڈال دیے جائیں تو وہ درخت کے پتے اتنے کڑوے ہیں کہ شہد بھی کڑوا ہو جائے گا. وہ ایلوا درخت کے پتے اتنے سخت ہیں, اتنے کڑوے ہیں کہ شہد جیسی میٹھی چیز کو بھی وہ ایلوے کا درخت کے پتے کڑوے کر دیں گے. اب سرکار نے مثال دی, کمال کر دیا سرکار نے. سرکار نے ارشاد فرمایا جس طرح ایلوا شہد کی مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے, اسی طرح حسد انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے. حسد انسان کا ایمان تباہ کر دیتا ہے. ہم حسد کرتے ہوتے, حسد کی بیماری ہمارے اندر ایسی آ چکی ہے, ہم بس یہی سوچتے ہیں کہ اللہ نے اس کو دیا ہے, مجھے نہیں دیا. اللہ نے جس کے لیے جو چاہا وہ دیا. اللہ کی تقسیم پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں, حسد جو کرتے ہیں, وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں. اور اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا سب سے بڑا گنہگار ہے. جو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرے وہ سب سے بڑا گنہگار ہے. جناب ہارون رشید وقت کا بادشاہ ہے, حج سے واپس آیا. حضرت بہلول دانا, کون نہیں جانتا حضرت بہلول دانا کو؟ اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں اور ولیوں کی شان بھی نرالی ہوا کرتی ہے. ہارون رشید حج کے سلسلے سے واپس آیا. حج کر کے جیسے ہی واپس آیا, حضرت بہلول دانا دریا کنارے بیٹھے تھے. جیسے ہی دریا کنارے ہارون رشید نے دیکھا, ہارون رشید قریب آیا اور قریب آنے کے بعد حضرت بہلول دانا کے قریب آ کر ادب سے بیٹھ جاتا ہے. اور ادب سے بیٹھنے کے بعد ہارون رشید نے کہا حضرت کوئی کام ہو تو بتائیے گا, آپ جو حکم کریں گے میں پورا کر دوں گا. کون ہے یہ؟ وقت کا بادشاہ, وقت کا بادشاہ ہے. آج ہمیں تھوڑے سے بڑے آدمی کا فون آ جاتا ہے تو ہم زمین پہ پاؤں نہیں رکھتے ہیں, ہم بس سینہ تان کے چلتے ہیں, وہ میرے کو جانتا ہے. یہ وقت کا بادشاہ ہارون رشید حضرت بہلول دانا کے پاس کہا حضرت کوئی کام ہو تو بتائیے گا, آپ جو کہیں گے میں آپ کا کام پورا کر دوں گا. حضرت بہلول دانا نے کہا ہارون رشید جا اپنا کام کر. یہ اللہ والے ہیں, بادشاہوں کو منہ نہیں لگاتے. آپ نے فرمایا جا ہارون رشید اپنا کام کر. ہارون رشید پھر آ گیا, کھڑا ہوا چلا گیا, پھر آیا. آنے کے بعد کہا حضور میں نے سنا ہے آپ پر کچھ قرضہ ہے. حضور میں نے سنا ہے آپ پر کچھ قرضہ ہے, اگر بتا دو تو قرضہ میں ادا کر دوں. آپ پر کچھ قرضہ ہے, اگر بتا دو تو میں ادا کر دوں. سچ بتانا, اگر کوئی ایسی اسکیم ہم کو دے تو. وہیں اس کے پیر پکڑ لے, اوہ کہاں سے تو آ گیا, اب تک کہاں تھا. لیکن یہ اللہ والے. ہارون رشید نے کہا حضور میں نے سنا آپ پر کچھ قرضہ ہے, آپ بتا دیجئے میں آپ کا قرضہ ادا کر دیتا ہوں. حضرت بہلول دانا نے جلال میں ارشاد فرمایا ہارون رشید کیا سمجھتا ہے, جو اللہ ہارون رشید کو دے سکتا ہے بہلول دانا کو نہیں دے سکتا ہے؟ کیا سمجھتا ہے, جو اللہ ہارون رشید کو دے سکتا ہے بہلول دانا کو نہیں دے سکتا؟ ہارون رشید نے کہا حضور میں آپ کی بات سمجھا نہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا نے ارشاد فرمایا ہارون رشید آج اللہ نے تجھے مال دیا ہے, اللہ جب چاہے گا میرا قرضہ بھی اتار دے گا. اللہ چاہے گا میرا قرضہ بھی اتار دے گا. جب مجھے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگوں, تیرے سے کیوں. یہ حسد انسان کو ایسا تباہ کر دیتا ہے کہ جو انسان اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے, لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہتے. حسد انسان کے دل میں جب آ جاتا ہے, اور زیادہ تر حسد امیروں میں آتا ہے, زیادہ حسد امیروں میں آتا ہے. غریب کا تو کیا ہے, کھاتا ہے سو جاتا ہے, چند روٹی اسے مل جاتی ہے وہ کھا کے سو جاتا ہے. لیکن جو جتنا زیادہ پیسے والا ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ حسد کرتا ہے. اور یاد رکھیں دنیا میں سب سے پہلا قتل حسد کی بنیاد پر ہوا ہے. پہلا قتل حسد کی بنیاد پر. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت حابیل اور قابیل. قابیل نے حضرت حابیل کو جو شہید کیا تھا کس چیز کی بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد پر. ایک لڑکی سے جو مسئلہ تھا اس پر قابیل کو حسد ہی تو ہوا تھا کہ یہ لڑکی میرے نکاح میں آنی چاہیے.
اس پر قابل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا، اور پھر جب قابل نے حابیل کو شہید کیا، آپ تفسیر روح البیان اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شہید کر دینے کے بعد قابل پہلا وہ انسان ہے کہ جس نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ دیا۔ اب زمین پر عذاب کا سلسلہ شروع ہوا اس کا، کہ جیسے ہی اپنے بھائی کو شہید کیا، چہرہ خوبصورت تھا پہلے، جیسے ہی شہید کیا پورا چہرہ بگاڑ دیا گیا۔ پھر وہ اقلیمہ کو لے کر ایک دوسری جگہ پہ چلا گیا، وہاں شیطان آیا، شیطان نے بہکایا، اتنا بہکایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا سگا بیٹا کفر والے راستے پر آ گیا۔ کون ہے یہ؟ نبی کا بیٹا۔ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نبی کا بیٹا ہے، کفر کے راستے پر آیا۔ اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ وہی قابل اس دنیا سے گیا تو کفر پر مرا، اس دنیا سے مرا تو کفر پر مرا۔ اور بخاری کی حدیث سنیے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلا قتل حسد کی بنیاد پر، پہلا قتل حسد کی بنیاد پر قابل نے کیا۔ قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوتے رہیں گے، ان سارے ناحق کا جتنا گناہ ہوگا اتنا قابل کو بھی گناہ ملے گا۔ قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے، سارے کا گناہ ملا کر قابل کو دیا جائے گا، کیونکہ سب سے پہلا قتل اس نے کیا تھا، پہلا قتل اس نے کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا، اسلام میں ایک اصول ہے کہ اگر کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو جب تک وہ نیکی کا کام وہ بندہ کرتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، جو بھی نیک کام کرتا ہے اسے ثواب ملتا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر کوئی دوسرا نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو تو ثواب ملتا ہے، وہ عمل کرتا ہے اس کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ اب تیسرا کرتا ہے، چوتھا کرتا ہے، پانچواں کرتا ہے، جتنے لوگ نیکی کا کام کرتے جاتے ہیں، جس کو دیکھ کر کرتے ہیں سارا ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ اسی طرح گناہ بھی ہے، اسی طرح گناہ بھی ہے۔ اگر مجھے کوئی کام کا کرتے دیکھ کر گناہ کا کسی نے کیا تو وہ جو گناہ کرے گا اس کا گناہ تو اس کو ملے گا، لیکن اگر مجھے دیکھ کر کیا ہے تو وہ گناہ میرے نام اعمال میں بھی ٹرانسفر ہوگا۔ پھر جتنے لوگ کرتے رہیں گے وہاں تک اس کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حسد زیادہ تر امیروں کے پاس ہوتا ہے، امیر انسان حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں جہاں جن چیزوں سے روکا ہے فوراً دوسری چیز کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ جہاں اسلام نے کہا کہ جھوٹ مت بولو تو کیا کہا؟ سچ بولو۔ جھوٹ مت بولو، سچ بولو۔ جہاں اسلام نے کہا حرام مت کھاؤ، حلال کھاؤ۔ یہ جہاں اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے روکا ہے وہاں دوسری چیز ہمیں مہیا بھی کی ہے۔ جہاں اسلام نے ہمیں حسد سے روک دیا کہ حسد مت کرو تو کیا کرو؟ حسد کے اپوزٹ دوسری چیز لائی گئی کہ رشک کرو، رشک کر سکتے ہیں۔ اب یہ رشک کیا ہے؟ ہم حسد تو کرتے ہیں کہ یار یہ چیز اس کو مل گئی، اس کو نہیں ملنی چاہیے، یہ ہوا حسد۔ اور رشک کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس انسان کے پاس نعمت دیکھی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے مالک تو کریم ہے، تو نے فلاں بندے کو وہ نعمت دی ہے، اسے اور زیادہ دے دے، اس کے صدقے میں مجھے بھی دے دے۔ جس کو تو نے نعمت دی ہے تیری تقسیم ہے، تو نے دیا ہے، مالک اس کو جب دیا ہے تو اس کو اور زیادہ دے اور اس کے صدقے میں مجھے بھی دے، یہ رشک ہے۔ اور رشک اسلام میں جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے۔ یہ دل میں حسد کرنا، عداوت کرنا، لوگوں کے بارے میں برا گمان سوچنا، یہ جائز نہیں ہے، رشک جائز ہے۔ اب جو ہم حسد کی بنیاد پر اپنا ایمان تباہ کر دیتے ہیں، سنو، سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی جرمٹ میں بیٹھے ہیں، اور صحابہ کی کیا شان تھی۔ آج کوئی فلاں سیٹھ صاحب کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں فلاں سیٹھ صاحب کے پاس بیٹھتا ہوں، وہ صحابہ کا مقام کتنا بڑا ہوگا جو سرکار کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، اس محفل میں بیٹھا کرتے تھے، اللہ اکبر، جہاں اللہ کی بے پناہ رحمتیں برسا کرتی تھی۔ صحابہ سرکار کے جرمٹ میں بیٹھے ہیں، سرکار بیٹھے ہیں، اچانک سرکار کا دریائے کرم جوش میں آیا اور سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ عقیدہ ہے کہ نہیں ہمارا؟ سب کا عقیدہ ہے، تو اتنی کم سبحان اللہ کیوں بولے آپ؟ ہماری سبحان اللہ تو وہ ہونی چاہیے کہ ہماری سبحان اللہ سے معلوم ہو جائے کہ یہ سنی کی مسجد ہے۔ سرکار پر عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی آواز نہیں نکل رہی، گرمی زیادہ آپ ہی کو لگ رہی ہے۔ سرکار پر عقیدہ ہے کہ نہیں؟
سرکار نے صحابہ کے جرموت میں بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ صحابہ تھے، صحابہ عقیدہ تھا ان کا۔ صحابہ نے اب ہاتھ باندھ کر عرض کیا رسول اللہ کرم فرما دیجئے، دیدار کرا دیجئے۔ یہ نہیں کہا حضور آپ کو کیسے معلوم کون جنتی ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ نہیں، صحابہ تھے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کرم فرما دیجئے، دکھا دیجئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ دروازے پر نگاہ رکھو، دروازے پر نگاہ رکھو، آنے والا جب آئے گا، اب جو بھی آئے گا وہ جنتی ہوگا، اب جو بھی دروازے میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اب سارے صحابہ دروازے کی طرف چہرہ ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کیا دیکھا، چند ساعت کے بعد ایک صحابی ہاتھ پر وضو کے آثار نظر آ رہے ہیں، ہاتھ بھی گیلے ہیں اور ہاتھ میں چپل بھی ہے، اور وہ بزرگ صحابی ہیں، دروازے سے داخل ہوئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ دیکھو یہی جنتی ہے، صحابہ دیکھو یہی جنتی ہے۔ بات ہو گئی ختم۔ دوسرا دن ہوا، سرکار اسی طرح صحابہ کے جرموٹ میں بیٹھے ہیں۔ سرکار نے آج پھر فرمایا میرے صحابہ جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نگاہ اٹھا کر دیکھ لو، دروازے کی طرف نگاہ کرو، اب آنے والا جو بھی آئے گا وہ جنتی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے جیسے نگاہ اٹھائی دروازے کی طرف، دروازہ کھلا، کیا دیکھا کل جو صحابی آئے تھے آج بھی وہی آئے، کل جو صحابی آئے تھے آج بھی وہی آئے۔ دوسرا دن بھی ہو گیا، تیسرے دن سرکار پھر بیٹھے ہیں۔ آج سرکار نے پھر فرمایا جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ سرکار جسے تین مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائے، کیا شان نہیں ہوگی۔ سرکار نے فرمایا جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا نگاہ اٹھاؤ، جیسے نگاہ اٹھائی، جو صحابی 2 دن سے آ رہے تھے تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے۔ جب 3 مرتبہ سرکار کی زبان سے جنت کی بشارت ملی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جب اس صحابی کے بارے میں جنت کی بشارت سنی، محفل جیسے ختم ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سرکار کے صحابی ہیں، جب آپ نے اسی صحابی کو 3 دن تک جنت کی بشارت سنتا ہوا دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سرکار کی محفل سے اٹھے۔ جب محفل ختم ہو گئی محفل سے اٹھے اور اسی صحابی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، یہاں تک کہ ان کے گھر کے پاس گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے اسی صحابی سے کہا اے سرکار کے صحابی، میرا گھر پہ میرے والد کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے 3 دن تک میں گھر نہیں جاؤں گا، چاہتا یہ ہوں کہ 3 دن میں تیرے ساتھ رہوں۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے دل میں خیال یہ تھا کہ اس صحابی کے ساتھ میں رہوں اور دیکھوں یہ عمل کون سا کرتا ہے، دیکھوں یہ عمل کون سا کرتا ہے۔ ایسے ہی سرکار نے جنت کی بشارت دی ہو، یہ عمل کون سا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے جیسے اس صحابی سے کہا کہ میں 3 دن تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کہا کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، رہو میرے ساتھ۔ اب انہیں گھر پہ لے گئے، رات کا وقت ہوا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا بستر بچھایا گیا، وہ صحابی کا بھی بستر بچھایا، وہ صحابی بھی سو گئے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بستر پر لیٹے ہیں، بار بار آنکھیں کھول کر دیکھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میں دیکھوں یہ صحابی عمل کون سا کرتا ہے، کیسے جنت ملی، دیکھوں تو صحیح عمل کون سا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں ساری رات گزر گئی، ساری رات گزر گئی، وہ صحابی نے کوئی عبادت نہیں کی اور کوئی عمل نہیں تھا، ہاں بس ایک عمل تھا، وہ صحابی جب بھی نیند میں کروٹ بدلتا تھا اللہ کا ذکر کرتا تھا، جب بھی کروٹ بدلتا تھا اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ اب وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ وہ رات گزر گئی، دوسرا دن بھی ساتھ میں رہا، حسب معمول جس طرح دن گزرتا ہے پورا دن گزرا، مجھے کوئی عمل دکھنے میں نہیں آیا۔ رات کا وقت ہوا، جیسے ہی بستر لگایا گیا وہ صحابی تو سو گئے، میں بار بار دیکھتا رہا یہ عمل کون سا کرتے ہیں، عمل کون سا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں 3 دن اس صحابی کے ساتھ رہا، مجھے کوئی عمل نظر نہیں آیا، مجھے کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ تیسرا دن ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے اسی صحابی سے کہا اے صحابی، میرے والد کے ساتھ میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا، میں تو بس فقط تیرے ساتھ اس لیے رکا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو عمل کون سا کرتا ہے، لیکن تیرا کوئی عمل بھی مجھے نگاہ میں نہیں آیا، کوئی عمل بھی نہیں دکھا۔ لیکن کیا بات ہے، سرکار نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہے، 3 دن تیرے ساتھ رہا، کوئی عمل نہیں دکھا، اے صحابی مجھے یہ تو بتا تو عمل کون سا کرتا ہے، یہ بتا دے اب کہ تو عمل کون سا کرتا ہے۔ تو وہ صحابی نے کہا عبداللہ بن عمر بن عاص، ظاہراً تو میں کوئی عمل نہیں کرتا ہوں، ظاہراً جیسا میں ہوں ایسا ہی دکھتا ہوں، جو کام میں پہلے کرتا ہوں اب بھی کرتا ہوں، میرے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں، ہاں ایک عمل میں ایسا کرتا ہوں جو کوئی نہیں جانتا، اللہ رسول جانتے ہیں،
ایک عمل میں ایسا کرتا ہوں جو کوئی انسان نہیں جانتا ہے، ہاں اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، بس یہی عمل میں کرتا ہوں۔ تو وہ صحابی نے پوچھ لیا، عبداللہ اے صحابی یہ بتاؤ تو کون سا عمل کرتا ہے؟ تو اس صحابی نے کہا میں ایک عمل کرتا ہوں، اور وہ میرا عمل یہ ہے کہ میں اپنے اس دل سے کسی مسلمان کے لیے حسد نہیں کرتا ہوں۔ اس دل سے میں کسی مسلمان کا حسد نہیں کرتا ہوں، کسی کی غیبت نہیں کرتا ہوں، میں کسی سے جلتا نہیں ہوں۔ جب اس دل کو میں نے پاک کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان سے مجھے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ دل کو جب انسان پاک کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ اپنے دل کو پاک کر دیں، صاف کر دیں۔ کسی انسان کے بارے میں جتنا ہم برے گمان پر جاتے جائیں گے، جتنا ہم برا سوچتے جائیں گے، نقصان اس کا کچھ نہیں ہوگا، نقصان ہمارا ہوگا، ہماری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اللہ نے سورہ فلق میں ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ بولو یہ سورت سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ سب پڑھتے بھی ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ رب نے ارشاد فرمایا قرآن میں، اے حبیب اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرو، اے اللہ حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے تو اس وقت میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت حاتم بن عصم اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جو جھوٹ بولنے والا ہوگا، جو زمین پر جھوٹ بولتا ہوگا، قیامت میں جب اٹھایا جائے گا تو کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ جھوٹ بولنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور حسد کرنے والا، میرے الفاظ نہیں احیاء العلوم میں حوالہ دے رہا ہوں، حضرت حاتم بن عصم کا قول سنا رہا ہوں۔ حضرت حاتم بن عصم فرماتے ہیں حسد کرنے والا قیامت میں جب اٹھایا جائے گا تو خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ہم میں سے کون انسان ہے جو برداشت کرے خنزیر کی شکل کو؟ اگر خنزیر کی شکل میں اٹھنا پسند نہیں ہے تو آج ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اپنے دل کو حسد سے پاک کر دیں، رشک کریں، رشک کر سکتے ہیں، اے اللہ فلاں بندے کو تو نے جو نعمت دی ہے اس کو زیادہ دے، اس کے صدقے میں مجھے بھی دے۔ صحابہ نے رشک کیا ہے، حسد نہیں کیا۔ صحابہ نے رشک کیا، حسد نہیں کیا۔ سیدنا فاروق اعظم زندگی بھر یہ عمل کرتے رہے کہ کسی بھی طرح نیکیوں میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ اپنے واقعات سنے ہیں کہ نہیں؟ سارا مال سیدنا صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ میں لے کر آ گئے، سیدنا فاروق اعظم آدھا مال لے کر آئے۔ اس وقت فاروق اعظم کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ کیوں آدھا مال لے کر آئے تھے؟ مقصد یہ تھا کہ آج میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے بڑھوں، اور کوئی کام نہیں تھا، نیکیوں میں آگے بڑھنا تھا۔ لیکن صحابہ نے کبھی حسد نہیں کیا، رشک کیا۔ ہم انہی صحابہ کے ماننے والے ہیں، کبھی بھی حسد نہ کریں، رشک کریں، اور ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں اچھا گمان کریں۔ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں اچھا گمان کرے۔ اچھا گمان کب پیدا ہوگا؟ سب سے پہلے حسد کو اپنے دل سے نکال دیں، برے سوچ نکال دیں، برے خیالات نکال دیں۔ جس بھی انسان کو جس بھی نعمت میں دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک اس کو تو نے دیا ہے، اس کو تو نے دیا ہے، جب تو نے دیا ہے اس کے صدقے میں مجھے بھی عطا فرما۔ سرکار نے آخر میں حدیث سنے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرے۔ مسلمان کی نشانی یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں اچھا گمان۔ اگر ہم کسی کے بارے میں اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں، اگر اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں، اگر کر سکتے ہیں تو اچھا گمان کریں، اچھی زبان استعمال کریں، اچھی بات کہیں، اچھے کام کریں۔ یہ مسلمان کی نشانی ہے، اور جب ہم اچھے کام کریں گے اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی ہم سے راضی ہوگا۔ بس میں اپنی بات اسی بات پر اب ختم کرتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا حسد کرنے والے کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سرکار کی آخری حدیث سنیں، سرکار فرماتے ہیں جو حسد کرتا ہے اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بس حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ سرکار نے تعلق ختم کر دیا، حسد کرنے والے سے سرکار نے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ہمیں سرکار سے تعلق رکھنا ہے یا توڑنا ہے؟ سرکار سے تعلق رکھنا ہے یا
توڑ دینا ہے. اگر تعلق رکھنا ہے تو دل سے حسد نکالنا ہوگا, اور تعلق توڑ دینا ہے تو جگہ جگہ حسد کرتے پھرو, لوگوں سے جلتے پھرو, لوگوں کے بارے میں برے الفاظ کہتے پھرو. حسد ہو جائے گا, سرکار سے تعلق ختم ہو جائے گا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ سرکار سے تعلق ٹوٹ جائے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکار سے تعلق یہاں بھی جڑا رہے, وہاں بھی جڑا رہے. لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کرو. اور آخری بات, ابھی میں نے اور ہماری تعمیر کمیٹی نے کل یہ اس طرح سوچا ہے, ابھی حالات گرمی بہت زیادہ ہے کہ نہیں؟ گرمی لگ رہی کہ نہیں؟ آپ تو کم ہی بولیں گے کہ آپ اے سی میں بیٹھے ہیں, باہر والوں کو معلوم ہوگا کیسی گرمی. تو اس لیے ابھی جب تک یلو الرٹ چل رہا ہے, ہیٹ ویو چل رہا ہے, جب تک حالات دوپہر میں ایسے ہیں کہ بہت سخت گرمی کا ماحول ہے, ہم نے ابھی یہ سوچا ہے کہ 2-4 جمعہ نماز جلدی کر دی جائے. اور اسلام میں بھی یہ حکم ہے کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کے مقتدیوں میں بوڑھے حضرات ہیں, ضعیف حضرات ہیں, بیمار حضرات ہیں, تو نماز جیسی افضل عبادت میں حکم ہے کہ امام کو چاہیے قرأت کم کرے, اس لیے کہ پیچھے بوڑھے موجود ہیں, پیچھے بیمار موجود ہیں. تو حکم ہے کہ نماز افضل عبادت ہے, لیکن کیا کہا گیا؟ قرأت کم کر دے, مقتدیوں کا خیال رکھیں. اس لیے دماغ میں خیال یہ آیا کہ باہر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو گرمی میں پریشان ہو جاتے ہیں, اور ابھی میں نے کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرے, اچھی سوچ رکھیں. تو اب میرا ارادہ یہ ہے کہ آئندہ جمعہ سے 1 بجے اذان ہوگی, 1:05 سے لے کر 1:20 تک بیان ہوگا, پھر اس کے بعد سنت ہوگی, اور سنت کے بعد خطبہ. 1:30 بجے جماعت کر دی جائے. کیسا رہے گا یہ؟ کتنے دن تک؟ جب تک یہ گرمی کا ماحول ہے. پھر جیسے ہی اللہ نے کرم کر دیا, بارش ہو گئی, ماحول اچھا ہو گیا, تو پھر جیسے ہمارا جمعہ ہوتا تھا ویسا ہوتا رہے گا. اکثر لوگ آئے میرے پاس, اس بارے میں شکایت بھی کی, اور کچھ لوگوں نے کہا حضرت اگر ٹائم کم کر دیں گے تو تقریر کب سننے کو ملے گی؟ تقریر بعد میں بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. تقریریں تو میں اس ٹائم بھی میں کروں گا, لیکن ہمارے جو مسلمان بھائی جو باہر دھوپ میں پریشان ہوتے ہیں, اس کے بارے میں خیال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو آپ لوگ اگر کہیں تو ہم آئندہ جمعہ سے 1:30 بجے جماعت کر ڈالیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ بس اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. زیادہ تر آپ حضرات یہ باہر لوگوں میں پیغام پہنچا دیں, کیونکہ ضرورت یہ ہے کہ 1:30 بجے کی جماعت ہے. ہماری اب تک 2 بجے کی جماعت ہوتی تھی. لوگ یہ گمان میں نہ رہیں کہ 2 بجے کی جماعت ہے. 3-4 جمعہ گرمی کے 1:30 بجے جماعت کھڑی کر دی جائے گی, اور انشاءاللہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے.